منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی۔ میرے دور و نزدیک کے جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور جس موضوع پر گفتگو ہماری جاری و ساری ہے وہ تدفین کے اور تکفین کے مسائل تھے، یعنی مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں اس میں فی زمانہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اس قدر تیز رفتار میں ہم میں سے بیشتر حضرات کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی، پڑھنی بھی نہیں آتی، غسل دینا نہیں آتا، کفن دینا نہیں آتا، اور مردے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ جو آخری اس کی رسومات ہیں اس کے معاملے میں ہم میں سے بہت زیادہ واقفیت ہوتی نہیں ہے۔ جا کہ ان موضوعات پر جن کا بنیادی زندگی کے مسائل سے ہمارے تعلق ہے، مطلب پیدا ہونے کے مسائل ہیں، ظاہر ہے ایک آدمی دنیا میں آیا ہے، اسی طرح وہ جب زندگی گزار کے واپس جائے گا یہ اس کا آخری لمحہ ہے۔ اب وہ خود تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے ساتھ لواحقین جو ہیں وہ اس کے ساتھ انہیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ بیماری اور بیماری کے بعد اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کے مسائل جو شروع ہوتے ہیں وہ یہ کہ اب مسلمان مردے کو غسل دینے کا مسئلہ ہے۔ اب غسل دینے کے معاملے اب مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا لیکن جو سچائی ہے وہ تو کہنی پڑے گی کہ اب یہ بھی ایک بہت بڑا پروفیشن ہے کہ غسال کو تلاش کیجئے، اس سے بارگیننگ کیجئے، اور پھر وہ اب تو مرنا بھی جو ہے وہ پیسوں سے ہوتا ہے، اسے مردے کو نہلانا بھی پیسوں سے ہوتا ہے، کفنانا بھی پیسوں سے ہوتا ہے، دفنانا بھی پیسوں سے ہوتا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات تو وہی ہے جو پچھلے پروگرام میں تھی لیکن ذرا سلسلہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اب انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد اب مرحلہ آیا ہے مردے کو غسل دینے کا۔ تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ غسل کون دے گا، پہلے غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردے کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہے؟ جی جی، یعنی ہے کہ علاقے میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کو غسل دے دیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہیں دیا؟ اگر کسی نے بھی نہیں دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، جس طرح اعتکاف میں بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی جی جی، اعتکاف میں محلے میں سے کسی ایک علاقے میں سے کسی ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، اگر وہ نہیں سنت کفایہ، اور اگر نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی گناہگار ہوگی۔ یہی معاملہ مفتی صاحب فرماتے ہیں غسل کا بھی۔ جی جی جی، تو بس اس میں یہ تاکید ہے کہ وہ سنت ہے اور یہ فرض ہے، اور فرض کی ذمہ داری زیادہ بھاری ہوتی ہے بمقابلہ سنت کے مقابلے میں۔ جی جی، اچھا یہ تو غسل کی غسل دے گا کون؟ دیکھیے غسل دینے میں تو فقہا فرماتے ہیں کہ میت کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے غسل دینا چاہیے، مثلا بیٹا ہے یا اور اسے نہیں آتا تو اور کوئی بھائی ہیں تو سب سے قریب تو بیٹا ہی بنتا ہے، اور اگر اسے نہیں آتا تو پھر کسی نیک پرہیزگار آدمی کو دیکھا جائے وہ غسل دے۔ اچھا اگر مردہ جو ہے وہ پانی ہی میں ملے، مثلا ڈوب کے مر گیا، ایک دن کے بعد لاش ملی، یا یہ کہ چند گھنٹے کے بعد ملی لاش، یا دوسرے دن لاش ملی، تو اسے بھی غسل دیا جائے گا؟ جی ہاں، اس پہ غسل دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندوں پر واجب کیا گیا شریعت مطہرہ کی جانب سے۔ تو بندے نے چونکہ اب وہ ڈوب کے مرا تو اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا جسم دھل چکا ہے، لیکن شریعت نے بندوں پہ جو ذمہ داری لگائی ہے وہ جوں کی تو برقرار ہے۔ تو اس لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ پانی میں ملے تو اس کو نکالتے وقت اگر نکالنے والے غسل کی نیت سے 3 مرتبہ ڈبکی دے دیں تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا نہلانے کا، وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس نیت کے ساتھ انہوں نے نہیں اس کو ڈبویا، نہیں ڈبکی دی، ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا یقیناً، جو سمجھدار لوگ وہی کرتے ہیں جن کو علم ہے،
اور عام جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی نکال لیتے ہیں، تو پھر اس کا غسل باقی ہے، اس کو غسل دینا پڑے گا. غسل دینا پڑے گا. اچھا، غسل معاوضے پر دلوایا جا سکتا ہے؟ آج کل تو معاوضے پر ہی ہوتا ہے. دیکھیں، کوشش تو یہ کی جائے کہ معاوضے کے بغیر یہ کام ہو اور کوئی نیک پرہیزگار انسان یہ کام کرے. لیکن اگر کہیں کوئی بلا معاوضہ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں معاوضے پہ بھی غسل کروانا جائز ہے. لیکن بہرحال جو معاوضہ لے رہا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نہ لے. لیکن اگر کسی مقام پر بہت سارے لوگ، کئی لوگ ہیں جو غسل دینا جانتے ہیں، تو اگر اس مقام پہ یہ اجرت کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا اجرت لینا جائز ہے. لیکن اگر کسی مقام پہ صرف یہ ایک ہی بندہ ہے اور کسی کو غسل دینا نہیں آتا تو اب اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، کہ اب شرعی ذمہ داری اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے اور شرعی واجب کے اوپر کوئی کسی سے اجرت نہیں لے سکتا. اچھا، یہ سارا معاملہ تو ایک سوال کر لوں، اس کے بعد میں اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں. میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میاں کا تعلق ہے تو میاں تو اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے انتقال کے بعد اب ان کا رشتہ زوجیت ختم ہو چکا ہے. حال البتہ مرد کا انتقال ہو جائے اور مرد نے عورت کو طلاق بائن نہیں دی تھی تو عدت کی مدت تک عورت کا نکاح کا رشتہ برقرار ہے اس سے. تو مرد کے انتقال کے بعد عورت محرم ہے اس کی، عورت اس کو غسل دے سکتی ہے عدت کے دوران، یعنی اس سے پہلے اگر نکاح فاسد نہیں ہوا تھا کسی وجہ سے. اور صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا تھا. حال بتا ایک استثناء یہ آتا ہے کہ ویسے مرد عورت کا انتقال ہو جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا استثناء اس میں ہے کہ خاتون جنت کے بارے میں مشہور یہ کہ انہوں نے غسل دیا، اور اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ رشتہ یہ دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ قائم کیا جائے تو وہ انتقال کے بعد بھی قائم رہتا ہے. اچھا، یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب ذرا یہ فرمائیے کہ فرض کیجئے کہ میں چاہتا ہوں، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، غسل دینا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی اور کوئی غسال نہیں مل رہا. ناظرین، مجھے غسل دینا نہیں آتا، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ کوئی غسال نہیں مل رہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ ثواب کے طور پر کر دیا جائے، تو کیا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، اس میں نہایت ہی آسان طریقہ کار ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری اکثریت. ایک منٹ میں ذرا انڈیا سے کالر ہے، لائن ڈراپ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی فرمائیے. خیریت. ہلو، صاحب سے بھی میرا سلام سنا دیجیے. پہنچ گیا. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی، میں انڈیا سے بنگا پیٹ کولار گولڈ فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا ایک سوال ہے، جو فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اس میں اگر کوئی اتحیات پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، کیا کر لیا اس نے؟ ہلو، فرض نماز جو امام صاحب کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے، اس میں اتحیات پڑھنا بھول گیا اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا. یہ بات میں کہلوانا چاہ رہا تھا آپ سے، تھوڑی سی سمجھ میں آئی تھی. میرے اتحیات بھول گئے اور سلام پھیر لیا، ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ چلیے یہ تو پہلے سوال کا جواب ہی دے دیتے ہیں. دیکھیں، شرعی اعتبار سے اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ اتحیات پڑھے، کہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو بہرحال اس کی نماز ہو گئی ہے، لیکن اس نے برا کیا کہ اس واجب کو چھوڑا، گناہگار ہوا. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ شیطان کا کارخانہ بنتا ہے نا، ذہن نیت باندھتے وہ دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. 2 رکعت میں وہ بیٹھے، اٹھ گئے، پھر 2 رکعت میں آخر میں جب وہ بیٹھے قاعدہ میں تو یہ صرف درود پڑھ کے رک گئے، یہ سمجھے کہ ابھی کھڑا ہونا ہے، انہوں نے سلام پھیر دیا. یہ ایک ایسی چوک ہوئی ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر انہوں نے درود پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحیات پہلے پڑھ چکے ہوں گے، تو وہ تو ان کو اب سلام ہی پھیرنا ہے کیونکہ امام کے ساتھ ہے نا. اچھا،
یہ لیکن اتحیات ہی نہیں پڑی تھی. جی تو وہ انہوں نے ویسے ہی ٹائم گزار دیا یا ڈائریکٹ درود پڑھ لیا, اتحیات شریف چھوڑ دی, تو اس میں بہرحال پھر گناہ کی باتیں واجب. لیکن امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن نہیں کرنا چاہیے صبر. اچھا, غسل دیا جا رہا ہے, کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیں, غسل دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دھونی لے لی جائے خوشبودار, اور جس تختے پہ مردے کو غسل دیا جائے گا اس تختے کے گرد 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اس کو گھمائیں, دھونی دے دیں تاکہ وہ خوشبودار ہو جائے. پھر اس کے بعد مردے کو اس پہ لٹا دیا جائے, اس تختے پر یا اس سامان پہ جہاں پہ اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کو لٹانے کے بعد اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپ دیا جائے, باقی حصہ کھول دیا جائے. یہ اٹلی سے میرے ساتھ کال رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے؟ جی اٹلی سے سر. اٹلی سے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, سوال تو میں پوچھ ہی لوں گا آپ سے, میں نے کال لے لی ہے مفتی صاحب کو ڈسٹرب کر کے, کہ اٹلی میں کیوں ٹی وی دیکھا جاتا ہے؟ جی 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 دیکھا جاتا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. چلیے, بہت دیکھا جاتا ہے. ہم جب بھی جاگتے ہیں تو پہلا یہی کام کرتے ہیں, کیوں ٹی وی آن کرتے ہیں. اچھا, بڑی محبت ہے آپ کی. سوال پوچھیے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ نا پاکستانی بہت سے ریسٹورینٹ ہیں, ڈونر ہیں, سب جو اس پہ نا بیئر وغیرہ وسکی لوگ لے آتے, خرید کے لے پیسے بیچ دیتے ہیں, کرسچن لوگ خریدتے ہیں. تو کیا شراب اس پہ رکھنا, بیچنا یہ جائز ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیں, مسلمان کو ویسے تو شراب بیچنا, خریدنا وغیرہ سب منع ہے, اس پہ لعنت آئی ہے. لیکن غیر مسلم کا معاملہ الگ ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اخلاقی اصول بیان کیے ہیں, تو ان اصولوں کے مطابق اس کام سے گریز کیا جائے, وہ بہتر ہے مسلمان کے اخلاقیات کے اعتبار سے. یعنی مسلمان کو بھی غیر مسلم معاشرے میں شراب نہیں بیچنی چاہیے, اس سے بالکل گریز کرنا چاہیے, اس کاروبار سے دور رہنا چاہیے. ہاں, لیکن بہرحال اس میں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے فقہاء میں سے جیسے امام احمد بن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر غیر مسلم حربی کو بیچی تو اس کا یہ بیچنا گناہ نہیں ہے. اچھا, اچھا, ایک کالر میرے اور ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ میں جی فرمائیے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں, یہاں بہت بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے پہلے ان کی عزت کرتا ہوں. اور جو ہے میرا سوال یہ, جو روح جب موت ہوتی ہے کتنی طرح کی ہوتی ہیں, اور کس کو موت ہوتی ہے, جسم کو ہوتی ہے یا روح کو ہوتی ہے؟ اگر روح کو ہوتی ہے تو وہ مقام علین, سجین اور یہ جو مقام برزخ ہے, یہ اس میں کیسے جاتی ہے؟ اور اگر جسم ہے, ذرا مجھے اس کی آپ تفسیر بتا دیں. اور مجھے کیا پوچھ رہے ہیں آپ, وہ کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ ان کو موت جسم کو ہوتی ہے, روح کو ہوتی ہے؟ دیکھیں, حدیث شریف میں آیا کہ انتم خلقتم للابد, کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو وہ روح کے حوالے سے فرمایا گیا ہے. جسم تو گل جاتا ہے. روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اس کو موت نہیں ہے. البتہ موت جو ہے یہ جسم کو ہوتی ہے, اور موت سے بھی مراد کیا ہے؟ انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. وہ دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے انسان, اور دوسرے عالم کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ جسم اس عالم میں کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا, دوسرے عالم میں جو ہے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. جس طرح کہ انسان اس عالم میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے عالم میں ہوتا ہے, اس ماں کے پیٹ کے عالم میں اس کا یہ جسم سارے کے سارے معاملات اس کے کسی کام کے نہیں ہوتے. اس کو فیڈنگ وغیرہ کا سلسلہ سارا کا سارا ماں کی فیڈنگ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. اس کی غذا خون ہوتا ہے اس وقت, عجیب مطلب کا معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بول و براز وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے اس دوران میں. تو ایک الگ عالم تھا, اس کے لیے جیسے جسم کی ضرورت تھی ویسا جسم دیا گیا. اس عالم میں جس جسم کی ضرورت تھی وہ جسم دیا گیا. اب جب عالم برزخ آتا ہے تو اس عالم میں یہ جسم بالکل کام نہیں آتا, کسی حد تک اس میں استعمال ہوتا ہے, بالکل ختم نہیں ہو جاتا. لیکن اصل موت جو ہے وہ جسم ہی کے اوپر طاری ہوتی ہے, روح جو ہے اس پہ طاری نہیں ہوتی.
بات تسلی کی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر بات جو ہے الجھنے کی ہے تو بھائی ایسے مسائل میں الجھنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اس کا براہ راست ہماری ایمانیات سے کوئی ایسا سوال نہیں، اور ہمیں سوائے اس کے کہ ہم مزید الجھتے چلے جائیں جو صاف صاف چیزیں سامنے کی ہیں ان پر بات کرنی چاہیے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں خیر مقدم ہے. بات غسل کے حوالے سے ہو رہی تھی. میرے بھائی نے اٹلی سے کال کر دی، انڈیا سے کال آ گئی، اور یہ اصل میں اس لیے درمیان میں وہ اچھا تو نہیں لگتا ہے گفتگو جاری ہو، انٹرپٹ کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام جن کے لیے ہے اور جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر انہی سے بات نہ ہو سکے تو پھر فائدہ کیا ہے. ہم اپنی بات کرنے تو نہیں بیٹھتے، ایک مسئلہ چھیڑتے ہیں اور پھر آپ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام ہی آپ کے مسائل ہیں. تو دیکھیے مجھے پھر اطلاع ہے کہ ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان سے بات کر لوں. اتنے مفتی صاحب آپ چائے نوش فرما لیجیے ذرا. مفتی صاحب چائے پیتے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، السلام علیکم. کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. سعودی عرب سے، فرمائیے. میرے کو یہ پوچھنا تھا جناب کہ جب آدمی، جیسے میں یہاں باہر آیا ہوں اور میں اپنی مسز کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا، ان کے پیئر میں، تو میں نے یہ سنا ہے کہ 3 مہینے کا جو ان کی مدت ہے وہ 3 مہینے اگر سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ میرے گھر پہ نہیں آتے ہیں یا وہ ادھر آ نہیں پائے یا ہم لے کے نہیں آئے، گھر والے نہیں لے کے آئے، تو کیا طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. مفتی صاحب سے بات ایسی ہے جو کرنی چاہیے. یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، بعض حضرات تو کئی سال سے نہیں آئے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں بالکل غلط ہے یہ بات جو انہوں نے سنی ہے، اور یہ لوگوں میں بہت غلط مشہور ہے. 3 ماہ تو کیا 3 سال بھی اگر وہ نہیں آئے، میاں بیوی سے کوئی تعلق نہ ہو، سسرال میں نہ آئے، شوہر کے گھر پہ نہ آئے، تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. بلکہ 30 سال لگا لیں آپ تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے، 300 سال لگا لیں تب بھی نہیں. اس کا نکاح ٹوٹنے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. نکاح تو خدا نہ خواستہ یا تو شوہر طلاق دے دے، یا یہ کہ دونوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے تب ٹوٹتا ہے نکاح، یا یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہو جائے تب نکاح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ورنہ تو نکاح اس سے خود بخود نہیں ٹوٹ جاتا. سمجھے بھائی آپ؟ مسئلہ یہ کہ یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے، 3 مہینے کی بات نہیں ہے، 3 سال 30 سال، اور مفتی صاحب نے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 300 سال بھی اگر نہ ملیں تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن ظاہر ہے کچھ انسان کی ضرورتیں اور فطری تقاضے ہوتے ہیں، اس کا اہتمام اگر ہو سکے بہت آسانی سے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی شرعی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دینا یہ شادی کا مقصد نہیں ہے. اس کو الگ چھوڑ دیا، خود دنیا کمانے میں مصروف ہو گئے، تو آدمی شادی پھر وہیں پہ کر لے جہاں پر بیوی کے ساتھ رہ سکے. یہاں پر وہ تنہا، یہاں پر وہ تنہا. چلیے بہرحال بات کرتے ہیں. ایک اور کالر میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں ابوظہبی دبئی سے کال کر رہا ہوں. اچھا دبئی سے ہیں. جی مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ حقیقے کے جو بکرے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں ذبح کر کے ان کا گوشت دینا چاہیے، مارنا چاہیے، یا کسی ٹرسٹ میں ان کے لیے پیسے بھی دے سکتا ہوں میں؟ اچھا جی مفتی صاحب یہ مسئلہ میرے دیکھیں عقیقے میں اصل تو خون بہانا ہے. اب خون یہ خود براہ راست بہا لیں، اپنے گھر پہ بہا لیں یا کسی اور جگہ پہ بہا لیں، یعنی ذبح کرنا مقصد ہے. اور اگر یہ خود نہیں کر سکتے نہ کہیں اور کروا سکتے تو اگر کسی ویلفیئر یہ کام کرتی ہے اور اعتماد ہے کہ یہ لوگ صحیح لوگ ہیں تو ان سے کہہ دے کہ ہمارے لیے فلاں فلاں کے عقیقے کے طور پہ اتنے بکرے ذبح کر دیں تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اچھا لیکن اس میں ایک بات کی ضروری ہے کہ اس رقم کو بطور صدقہ کسی کو نہیں دے سکتے، وہ گوشت ہی ہوگا، ذبح کیا جائے گا. ہاں گوشت کو پھر صدقہ کر سکتے ہیں. اچھا مطلب صدقے کے پیسے نہیں دے سکتے کسی؟ جی جی جانور ہی تو خون بہانا ہے. جی جی جانور ہی ذبح کرنا. اچھا اس میں لڑکوں کے لیے 2 بکرے کیے جائیں گے؟
دیکھیں سنت مبارکہ تو یہی ہے کہ لڑکے کے لیے 2 کیے جائیں اور لڑکی کے لیے 1 کیا جائے. صحیح. تو اس میں اصل بعض لوگ جن لوگوں کو وہ شانہ بشانہ کا شوق ہے تو کہیں اعتراض نہ کر بیٹھے کہ یہاں پہ بھی عورتوں کو پیچھے کر دیا, تو 1 ہی کر دیتے ہیں. ہاں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مرد پہ زیادہ آفتیں ہوتی ہیں, تو ان زیادہ آفتوں کو دور کرنے کے لیے 2 بکرے تو بکرا. میری ہنسی کو کوئی مانے نہ دیجیے گا آپ, مرد آفت زدہ ہوتے ہیں عموماً. اچھا خیر, شادی کے بعد تو خاص طور پہ. نہیں مفتی صاحب یونان سے کال ہے. اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں یونان سے بول رہا ہوں. یونان سے بول رہے ہیں, تو ہمارا ٹی وی یونان میں دیکھا جا رہا ہے؟ جی جی شکر الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. دیکھتا ہوں. یونان میں اس وقت کیا وقت ہوا ہوگا؟ اس وقت یونان میں وقت ہو گیا تقریباً جی 8:25. رات کے؟ جی جی ابھی دن غروب نہیں ہوا, ابھی کچھ ہے ٹائم 15-20 منٹ کے بعد غروب ہوگا. اچھا 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 بس. اچھا چلیے ارشاد فرمائیے. جی جی میرا سوال یہ ہے جی کہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میں ادھر یونان میں تھا کہ کسی وجہ سے میری اپنی بیوی سے تکرار ہو گیا اور میں نے شدید غصے کی حالت میں 3 دفعہ طلاق کا بول دیا. کیا لفظ کہے تھے؟ کہا کیا تھا جی آپ نے؟ الفاظ کیا کہے تھے, ذرا وہ الفاظ دہرائیے. میں نے الفاظ یہ کہے تھے کہ میں نے آپ کو طلاق دی. وہ موجود تھی سامنے؟ جی وہ ٹیلی فون پر موجود تھیں؟ وہ نہیں ٹیلی فون پر. جی ٹیلی فون پر. ٹیلی فون پر تھیں؟ جی ٹیلی فون پر. اچھا. آیا کہ یہ کیونکہ حدیث والے کہتے ہیں کہ 1 دفعہ آپ 100 دفعہ بھی کہہ دیں, 1000 دفعہ بھی کہہ دیں, طلاق نہیں ہوتی. چلیے ہاں چلیے بات کرتے ہیں. جی مفتی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے, اور البتہ اس غصے کا ایکسیپشن ہے کہ جس میں انسان کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ اس نے کیا کہا, ایسا غصے کا عالم ہو تو اس کا ایک الگ حکم ہے, وہ مستثنا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو غصے میں طلاق دی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں نافذ ہو جاتی ہے. اور یہ کہنا کہ ایک وقت میں جتنی بھی طلاق دی جائے وہ 1 ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو یہاں پر فا جو آیا تعقیب کے لیے آتا ہے مگر فوری طور پہ, تو اگر فوراً اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو نافذ ہو جائے گی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے 100 مرتبہ اپنی بیوی کو ایک ساتھ طلاق دے دی ہے. تو اب جو کہتے ہیں کہ جناب ایک وقت میں جتنی بھی طلاق دے دی جائے وہ 1 ہی ہے, تو وہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, غضب کے مارے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی اور 97 مرتبہ اس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے. کسی بعض ایک ضعیف روایت میں ایسی بات آئی ہے جو کہ مردود روایت ہیں, کیونکہ وہ صحیح روایت کے خلاف جا رہی ہیں. اور مسلمانوں کے تمام امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, چاروں ائمہ کے نزدیک جو ہے ایک وقت میں جتنی طلاق دی جائے تو وہ 3 واقع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ میں ذرا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, کالر ہیں بہت دیر سے ہولڈ کیے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے؟ جی میں حافظ آباد سے. جی حافظ آباد سے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا بیعت کرنا لازم ہے, اور اگر کسی انسان بندہ کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہو تو اس کا بیعت ہونا چاہے تو اس کا کیا ہے, اس کا ذرا تفصیل سے بتا دیں. اچھا ایک کالر اور ہیں, یہ بنگلہ دیش سے ہیں, ان سے بات کر لوں ذرا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو صدقہ خیرات ہے یہ کیا ہر دفعہ پیسوں کی صورت میں دینا ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ مطلب بکرے وغیرہ, اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خون بہا کے دینا چاہیے یا اس طرح, تو کس صورت میں مطلب صدقہ خیرات دیا جائے جو سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو؟ چلیے بہن بات کرتے ہیں. اور بنگلہ دیش میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کمائی ہے اس میں بھی ساری وہ
بنگلہ دیش ٹھیک ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا خیر مفتی صاحب یہ حافظ صاحب نے پوچھا حافظ آباد سے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ بیعت کرنا ضروری ہے. دیکھیں ضروری ان معنی میں کہ یہ فرض یا واجب ہو تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ سنت مطہرہ سے ثابت ہے اور پسندیدہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور صحابہ نے بیعت کی اور صحابہ نے اپنے شاگردوں سے بیعت کی. ہاں البتہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے. کامل رستگاری کے لیے جسے کہا جاتا ہے کہ بلا سبقت عذاب کے دخول جنت چاہتا ہے یا وصال الہی چاہتا ہے تو پھر بیعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا جی یہ استاد کے بغیر مشکل ہے کیونکہ اس راستے میں شیطان ہوتا ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا بلکہ خود ہی خدا بن کے آ جاتا ہے سامنے اور بندے کو بہکا دیتا ہے. تو وہ مرشد کامل جس نے یہ رات طے کی ہوئی ہو تو وہ اس کے جال سے بچاتا ہے اور وہ رب سے ملاتا ہے. تو اس کام کے لیے تو بہرحال بیعت لازم ہو گئی اور اسی کے لیے فرمایا کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان. سیدنا ابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس راستے میں یعنی طریقت کے راستے میں جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اچھا یو اے ای سے متحدہ عرب امارات سے ایک کالر ہیں. یہ بنگلہ دیش والی بہن کی بات میں بھی کراتا ہوں آپ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر یہ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے اس کے پاس پیسے نہ ہوں کوئی تو وہ کسی سے سود پہ پیسے لے کے جائز ہے نہیں جائز؟ اچھا مجبوراً آپ سود پر پیسہ لینا چاہتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں ابھی. اچھا اس میں ایک اور بات کا میں اضافہ کر دوں کہ بھائی نے پوچھا کہ کسی انتقال شدہ بزرگ سے بیعت ہو سکتا ہے. میں وہ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کوئی مرحوم بزرگ ہیں تو ان سے بیعت کیسے ہوگی؟ دیکھیں مرحوم بزرگ سے بیعت نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جاری فرمایا ہے وہ پہلا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صحابہ نے ہاتھ دیا اور صحابہ کے ہاتھ میں تابعین کے ہاتھ میں تبع تابعین نے اور یہ سلسلہ آج تک چلا رہا. سب زندوں سے بیعت کی ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو فیض ویسی ہے تو میں پیر ہو گیا ہوں یا میں پہنچ گیا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ زندہ شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا. تو زندہ شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا تو وہ پہنچ پائے گا ورنہ نہیں پہنچ پائے گا. اچھا جناب یہ بنگلہ دیش سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ صدقہ و خیرات پیسوں کی صورت میں ہی کیا جائے اور کون سا طریقہ سب سے بہتر اور افضل ہے؟ دیکھیں سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بقرعید کی دنوں میں جانوں کو قربان کرنا یہ بہترین قسم کا طریقہ کار ہے. اور بقرعید کے دنوں میں صدقہ فطر دینا. اور اب اس کے اندر یہ ہے کہ سنت میں تو یہ ہے کہ جو دے دیا جائے یا گندم دے دی جائے یا خرما دے دیا جائے. لیکن اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس سے ضرورت مند کی ضرورت فوری طور پہ پوری ہو سکے. تو اب اگر کوئی بھوکا ہے کھانے کا طلبگار ہے تو اس کو پکا پکایا کھانا دے دیا ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اسے پیسے دیں ہوٹل تک جائے. ہاں اور اگر اور کوئی ضرورت ہے تو اس کو پیسے دے دیا. تو ضرورت مند کی ضرورت کو جو بات سب سے جلدی پورا کرتی ہے وہ سب سے بہتر صدقہ ہے. بہتر صدقہ ہے. اگر آدمی بھوکا ہے تو اسے فوری طور پر کھانا دے دیں, پیسے نہ دیں کہ جاؤ جا کے اپنی مرضی سے کھا لینا. اور اگر برہنہ ہے تو فوری طور پہ کپڑے پہنا دیے جائیں, اسے یہ نہ کہا جائے کہ انتظار کرو درزی ابھی سی رہا ہے. تو جو فوری طور پہ ضرورت پوری ہو جائے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کر دینا چاہیے. اور اگر فوری طور پہ ضرورت پڑ جائے تو پھر آدمی کو بریک پہ چلے جانا چاہیے. دور ہے منزلیں نہ کوئی بات ہے جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں آپ کو خوش آمدید. یو اے ای سے ہمارے کالر تھے لیکن اس وقت بھی میرے ساتھ ایک کالر ہیں, پہلے ان سے بات کر لوں اس کے بعد پھر آپ سے بات کراتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے مزاج ہیں اور کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے. میں آزاد کشمیر میرپور سے محمد جاوید قادری عرض کر رہا ہوں. اچھا آپ لوگ خیریت سے ہیں محترم؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا میں آپ کا مختصر وقت لیتے ہوئے دو سوال کرنا چاہوں گا. بالکل کیجئے.
پہلا سوال میرا ڈکار سے متعلق ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بلند آواز سے زور سے ڈکار لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعن کیا حکم ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق سے متعلق میرا ایک سوال ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی حالت میں ایک طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اگر آپس میں رجوع نہیں کرتے، چاہے 10 سال بھی رجوع نہ کریں، تو ایک طلاق اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن اس سے آگے کچھ دوسری طلاق کی طرف کوئی بات نہیں جاتی، یعنی کہ اس سے کوئی خاص نکاح پر فرق نہیں پڑتا. اچھا. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی، اگر آپ 3 حیض تک رجوع نہیں کرتے تو پھر دوسری طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں. بالکل آپ نے جو بات کی اس میں تفصیل سے بات کر لیتا ہوں اس پر. یو اے ای سے مفتی صاحب ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر انتہائی آدمی مجبور ہو جائے، اس کے پاس بالکل گنجائش نہ ہو، تو کیا وہ سود پہ پیسہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں لوگ اصل میں مجبور کی تعریف الگ الگ کرتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی مجبوری. ہاں، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے کی شادی پرانے 9 روپے میں ہو سکتے، 1 روپے میں ہو سکتی ہے، تو 10 روپے لینے کے لیے کہا جی تو ناک کٹ جائے گی. ابھی ہم نے دھوم دھام سے شادی نہیں کی تو مکان لینا ہے، لیکن پیسہ ہوگا تو بڑا لے لیں گے. ہاں، ابھی مکان میں رہ رہا ہے تو جناب محل بنانے کا شوق ہو گیا. تو ابھی زندگی کاروبار چھوٹا موٹا چل رہا ہے تو ساہوکار بننے کا خیال آ گیا. تو ان سب باتوں کو لوگ کہتے ہیں جی مجبوری تھی میری. تو شریعت کی نظر میں یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، گھر پہ زیور محفوظ رکھا ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور سود کی طرف قدم اڑاتے ہیں کہ جناب سود سے لے لیں اور ہم لوٹا دیں گے. اجی اپنا زیور بیچ لیجئے جو رکھا ہوا آپ کی ملکیت کا، وہ پھر کما کے بعد میں خرید لیجئے گا. کیا ضرورت ہے سود لینے کی؟ تو کسی بھی صورت میں مجبوری کیسی بھی ہو. ہاں، یہ کہ نہیں کہ واقع حقیقتاً مجبوری ایسی آ جائے کہ اب واقع اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اب بھوکوں مر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت فقہ نے کہا کہ مجبوراً لے لے، تو پھر فوری طور پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اچھا، یہ آزاد کشمیر سے ہمارے بھائی نے فون کیا کہ ایک تو ڈکار کے بارے میں کہ بعض لوگ آواز بلند ڈکار لیتے ہیں. ہاں، ایک خلاف سنت ہے، خلاف سنت اور محفل کے آداب کے بھی خلاف. جی. کسی حالت میں بھی شوہر اگر ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد رجوع نہ کرے تو کیا وہ طلاق قائم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اگر اس نے ایک طلاق رجعی دی تھی تو عدت کی مدت تک مرد کو اختیار تھا کہ جب چاہے اس سے رجوع کر لیتا. لیکن اگر دوران عدت اس نے رجوع کر لیا تو یہ ایک طلاق تو بہرحال ہو گئی ہے، آئندہ اسے 2 طلاقوں کا اختیار ہے اور رجوع کرنے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی ہیں پہلے کی طرح. لیکن اگر اس نے عدت کی مدت میں رجوع نہیں کیا تو وہ خاتون بائنہ ہو جائے گی، یعنی اب ان دونوں کے دوران میں میاں بیوی والا رشتہ نہیں رہا، رجوع نہیں ہو سکتا بغیر نکاح کے. ہاں، دوبارہ نکاح کریں تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن پھر 2 ہی کے آپشن باقی رہے. جی ہاں، لیکن عورت کو بھی پورا اختیار ہے کہ اب چاہے جس مرد سے نکاح کر لے. اب وہ اس مرد کی پابند نہیں رہی ہے. جب تک کہ عدت کی مدت تھی مرد رجوع کر سکتا تھا اپنی مرضی سے، لیکن اب جب عدت گزر گئی تو عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح بھی نہیں ہوگا. عورت راضی ہے تو اسی مرد سے نکاح کر لے، ورنہ نہ کرے. چلیے ناظرین، ذرا اسکاٹ لینڈ چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ جی میں اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا سے. جی، ہم نے ناظرین سے کہا آپ ہی کی طرف لے آئے، ہم نے کہا اسکاٹ لینڈ چلتے ہیں، فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی، ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ شراب کی دکان پہ کام کرتے ہیں جی ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جن کی دکان ہوتی ہے جو بزنس مین ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھائی، اس پر ابھی ہم نے بات کی تھی. جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں جیسے بلی رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اب ایک کالر اور ہیں پائے، لیکن یہ ہمارے مقامی کالر ہیں ٹھٹا سے. السلام علیکم. اچھا ناظرین، یہ جڈہ سے ہیں، ٹھٹا سے نہیں ہے. میں سمجھا تھا کہ شاید کوئی قرب و جوار سے کال آ گئی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت شکر ہے. فرمائیے. میرا ایک دوست ہے, وہ جدہ میں کیبل کا کام کرتا ہے. اچھا. تو اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, تو اس کا کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اچھا اچھا, ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے بات کا. اچھا مفتی صاحب, اسکاٹ لینڈ سے ہمارے بھائی نے وہی سوال جو ہم پہلے کہتے ہیں کہ شراب کی دکان ہے, جائز اس میں کام کرنے کی بات, اس میں کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں شراب کی دکان سے مراد پب ہے, جہاں پہ شرابی بکتی ہے, تو اس دکان میں کام کرنا جائز نہیں, کہ مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ پینے پلانے کا کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لعنت آئی ایسے لوگوں پر. اور پالتو جانور, بلی, جی جی, انہوں نے تو صرف بلی کہی, میں طوطے کی بھی بات کر لیتا ہوں, اور جہاں یہ رہتے ہیں وہاں تو کتا پالا جاتا ہے. ہاں ہاں, تو پالتو جانور کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں بلی کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, طوطے کو بھی رکھ سکتے ہیں. البتہ کتے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا, جو کتا گھر میں رکھتا ہے تو اس کا اجر کم ہوتا ہے, اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اور جہاں پر کتا ہو بلا ضرورت رکھا گیا تو اسے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. تو کتے کا البتہ منع ہے مسلمانوں کے یہاں پر. اچھا, کتے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں نا دروازے سے, گھر میں ہم نے بلی پالی ہوئی ہے, طوطے پالے ہوئے. ہاں, اس میں حرج نہیں ہے. اچھا, ان کے نہیں, میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کی خیال خبرگیری کا مسئلہ بھی تو ہوگا. ہاں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان پرندے وغیرہ رکھتا ہے تو دن میں 70 دفعہ دانہ پانی پیش کرے. 70 دفعہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کثرت سے وافر مقدار میں, کہ ہاں اس کو بھوک نہ لگے, جب اس کو ارادہ ہو کھا لے پی لے. اچھا, مطلب یہ محروم ہی نہ ہو کہ میں آزاد ہوتا تو پتہ نہیں کیا کھا لیتا. جی جی, مطلب جب منہ مارے اس کے سامنے دانہ پڑا ہونا چاہیے. تو اس طرح کے جانور پالے جا سکتے ہیں. اچھا, جدہ سے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ ان کا دوست ہے کیبل کا کام کرتا ہے, کیبل کے آمدنی سے اس نے حج کیا ہے, عمرہ کیا, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں کیبل کی کام کرنے والے حضرات کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو چینل بھی سیٹ کر کے دیں گے. ہمارے جو نالج میں ہے بات, اور چینل پھر ہر قسم کے ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, تو وہ اجرت پھر ملے جلے کام کی لیتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ کمائی غلط ہو گئی ہے. اور ایسی کمائی جس کے اندر خبیث شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالی حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یقبل الا الطیبہ, قبول نہیں فرماتا مگر صرف پاکیزہ اور صاف کو. تو اب ایسی چیز سے مطلب کہ انسان حج یا عمرہ کر کے آئے تو اس کے بارے میں قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اپنا شوق پورا کر کے آ گیا, وہ مقامات مقدسہ کی زیارت اس نے کر لی, وہ شوق ہی ہے, کیونکہ اصل میں وہ بھی زیارت کا شوق, در و دیوار کی زیارت کا شوق ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق نہیں ہے. اگر اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا, رسول اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا, تو ایسا کام نہ کرتا جو ان کی رضا کے خلاف ہو, ان کے احکام کے خلاف ہو. جی بھائی, یہ بات تو خیر ہو گئی. میں ذرا سا اپنے موضوع کی طرف پلٹ آؤں, اس لیے کہ میری بات وہیں کی وہیں رہ گئی. طے ہو رہا تھا کہ غسل, مفتی صاحب مجھے یاد ہے آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ غسل کرانے والا تختہ بچھایا جائے تو چاروں طرف جو خوشبو سلگا دی جائے تاکہ اس میں خوشبو ہو جائے. دیکھا آپ نے میری یادداشت کتنی اچھی ماشاءاللہ. جی اس کے بعد اس کا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھک دیا جائے, کپڑے سے ڈھک دے, اور ایسی جگہ پہ غسل دے جہاں پہ ہر ایک کی نظر نہ پڑے, صرف غسال ہو, نہلانے والا ہو, اور اس کے جو معاون ہو وہ ہوں. اس کے بعد فقہ کرام فرماتے ہیں کہ غسل کے پانی میں جو نیم کے پتے یا بیری کے پتے ڈالنے کی روایت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں, یہ بھی سنت ہے. اچھا. اور فقہ کرام نے اس کو تاکیدن لکھا کہ افضل یہ ہے کہ بیری کا پتہ میں جوش دیا ہوا پانی ہو, اگر وہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی بھی کافی ہے, اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, صحیح. تو اس کے بعد جو ہے اس کو وضو کرائیں گے, اور وضو کرانے میں اس کے پہلے منہ کو دھلائیں گے, منہ پہ پانی ڈالیں گے. منہ دھونے کے بعد, بلکہ اس سے پہلے جو ہے اس کو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کے استنجا کرایا جائے گا. اچھا. استنجا کروانے کے بعد پھر اب اس کو وضو کروایا جائے گا. وضو کے اندر چہرہ دھلوایا جائے گا, ہاتھ کونے تک دھلوائے جائیں گے, سر کا مسح کیا جائے گا, اور پاؤں دھوئے جائیں گے. البتہ اس میں وہ 3 سنتیں نہیں ہیں کہ گٹھوں تک ہاتھ دھلانا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ کوئی پریری وغیرہ کو روئی وغیرہ لے کے تر کر لے, تر کرنے کے بعد تھوڑا سا منہ کے بعد دانتوں پہ پھیر دے, ہونٹوں پہ پھیر دے, اور نتنوں پہ پھیر دے. اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ لٹائیں گے. بائیں کروٹ لٹانے کے بعد داہنے جانے اوپر سے اس کے پانی ڈالیں گے,
اس کو اتنا پانی ڈالیں کہ وہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، یعنی پہلے دایاں حصہ دھل رہا ہے، جی جی جی، بائیں کروٹ پہ لیٹا تو دایاں حصہ دھل رہا ہے، جی جی، اس کے بعد پھر اب داہنی کروٹ پہ اس کو لٹا دیں گے، تو اتنا پانی ڈالیں گے سر سے لے کے پاؤں تک کہ وہ جسم کے نیچے والے حصے تک چلا جائے. صحیح. یہ اس کے پورے جسم سے پانی بہہ جائے گا، اور یہ عمل 3 دفعہ دہرایا جائے، کیونکہ 1 دفعہ سے فرض اتر جائے گا، باقی سنت ہے 3 دفعہ کرنا. اس کے بعد پھر اس کو ٹیک لگا کے بٹھا دیا جائے. بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کو دبایا جائے، نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرا جائے، تو جو کچھ خارج ہو اس کے بعد اس کو بہرحال استنجا کرا کر اس کو پھر لٹا دیا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے سر کے بالوں وغیرہ کو گل خیرو کے ساتھ دھویا جائے. اگر وہ دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی پاک صابن ہو اس سے دھلایا جائے. صابنوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو باہر سے صابن آتے ہیں وہ جانوروں کی چربی کے بنے ہوتے ہیں، اور وہاں باہر کا جانور یا تو اس میں خنزیر بھی شامل ہو سکتا ہے، اور خنزیر نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ کہ جانوروں کے حلال ہونے کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے. تو حلال جانور کو بھی اگر ذبح نہیں کریں گے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اس سے احتیاط کی جائے. اب یہ غسل مکمل ہو گیا. ہاں، تو اس طرح سے جو ہے پھر یہ غسل کا اس کا معاملہ ہو جائے گا پورا. غسل کا معاملہ تو ختم ہو گیا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. ابھی تو مردے کو کفن بھی پہنانا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ بھی ہونی ہے، پھر اس کی تدفین بھی ہونی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں آج ہم ختم کر رہے ہیں. اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دور ہے منزلیں